بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے مدینہ منورہ کے تین اہم قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر کی جلا وطنی کی تفصیلات سماعت فرمائی ہیں۔ اب آج کے اس درس میں غزوہ بدر کب واقع ہوئی، اس کی تفصیلات کیا ہیں، انشاءاللہ بے اختصار دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام ہجرت کر جب مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کو چین و سکون نہیں تھا، مشرکین کو، کہ لوگ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، عافیت سے ہیں، تو یہ نعمت ان کو برداشت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف مکہ میں رہ کر بھی سازشیں کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کو، جو کہ مکہ اور اس کے اطراف و اکناف آباد تھے، ان قبیلوں کو ہمیشہ ورغلاتے بہکاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا چاہیے۔ اس طرح کی وقتاً فوقتاً وہ لوگ سازشیں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں برآمد ہوئیں، یہاں تک مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے تک آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام صبر اور تحمل کے دامن کو تھامے رہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ آپ علیہ السلام آ گئے، صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہاں پر دفاع کا آپ علیہ السلام نے حکم، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس لیے کہ ایک بڑی طاقت اب مسلمانوں کے پاس اکٹھا ہو چکی تھی۔ اب مسلمان جو ہے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے تھے جو ان لوگوں کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، جن لوگوں نے مسلمانوں کے مال و منال کو لوٹ لیا تھا، ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینہ میں تھے تو آپ کو ایک بات یہ پتہ چلی کہ مکہ کا ایک قافلہ تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس ہو رہا ہے، ملک شام سے تجارت کے بعد مال و منال کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہ پلان کیا، یہ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ کیوں نہ اس مال کو لے لیا جائے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ مال صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے چھینا تھا، اب اس کو واپس لینے کی باری تھی، تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ہاں، تو اسی مقصد کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو مدینہ سے اس قافلے کے پاس بھیجا جو قافلہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا اور مقام بدر کے قریب پہنچا تھا۔ تو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے یا اس کے مال کو لینے کے لیے مسلمان آگے بڑھے اور مسلمانوں کی تعداد، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے 319 تھی، 319، ایک اور روایت میں 313 تھے اور ایک روایت میں 310 کے اوپر کچھ افراد تھے، 10 سے زائد افراد۔ تو 313 جو ہے ایک مشہور روایت ہے اور اہل سیر نے اسی کو زیادہ ترجیح دی ہے، حالانکہ 319 والی روایت بھی صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کو لے کر آپ علیہ السلام نکلے۔ اس وقت تمام لوگ، اکثر و بیشتر جو جنگ کے قابل تھے، وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، سوائے بوڑھے، بچوں اور عورتوں کے، اور کچھ افراد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مستثنیٰ کر دیا تھا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ کی بیوی سخت بیمار تھی اس لیے ان کو رخصت ملی تھی۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے رخصت دے دی، حضرت حذیفہ کو بھی اور ان کے والد کو بھی آپ نے رخصت دے دی، اس لیے کہ ان لوگوں کا مکہ والوں سے عہد و پیمان ہو چکا تھا، ان لوگوں کا عہد و پیمان تھا کہ یہ لوگ مدینہ بھی جائیں گے تو مشرکین کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے عہد کر لیا تھا، یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ ان لوگوں کی طرف مشروط تھی، شرط تھی کہ یہ
مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے ساتھ نہیں لڑیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رخصت دے دی کہ وہ جو ہے اس جنگ میں شریک نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر نکلے. 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے. 70 اونٹ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جس میں 300 افراد باری باری شریک ہوتے، باری باری جو ہے اس پر سوار ہوتے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، کبھی حضرت لبابہ سوار ہوتے ہیں، اور کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں. یہ 3 لوگوں میں ایک اونٹ تھا. ان دونوں نے حضرت ابو لبابہ میں لے اور حضرت علی نے کہا فَأَرَادَ أَن يُثِرَاهُ بِالرُّكُوبِ، کہا کہ اس سواری پر آپ سوار ہو جائے. اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ما انتما بأقوى مني ولا انا بأغنى عن الأجر منكما، کہا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ مضبوط بھی نہیں ہو اور میں اجر و ثواب میں تم سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتا. نہ تو تم بہت زیادہ مضبوط ہو کہ پورا سفر پیدل چل کر نکلو، اور نہ میں تم لوگوں کو اجر و ثواب میں آگے بڑھنے دوں گا. یعنی جیسے تم اجر و ثواب حاصل کرو گے میں بھی چاہتا ہوں کہ اجر و ثواب حاصل کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ برابر باری باری اونٹ پر سوار ہوتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام جو ہے بدر کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے. تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مقام بدر پر جو پانی کا کنواں ہے، پانی کا جو کنواں ہے اس کو چھوڑ کر ہم لوگ آگے بڑھیں اور آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ مشرکین کو اس کنویں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس کو موقع نہ ملے. اگر ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے تو وہ لوگ کنویں پر قابض ہو جائیں گے اور وہ لوگ پانی کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ رسول کی بات کو مان لیا اور آپ علیہ السلام نے اس کنویں کو اپنے احاطے میں لے لیا اور آگے بڑھ گئے. اور جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر رکھ دیا، امیر بنا دیا، وہاں کا امیر اور پلس امام جو کہ لوگوں کی امامت کرے، ان لوگوں کی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے نکل گئے. اور مکہ سے جب ان لوگوں کو پتہ چلا مشرکین مکہ کو کہ مسلمان حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے مکہ سے لوگ جو ہے نکل چکے ہیں، مدینہ سے لوگ نکل چکے ہیں. تو اس بات کو سنتے ہی مکہ سے تمام لوگ نکل گئے، بڑے بڑے سرداران قریش، عام لوگ بھی جو ہے مکہ سے نکل گئے. سب لوگ نکلے سوائے چند افراد کے، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا. وہ کسی وجہ سے نہیں نکلا، لیکن اپنے بدلے ایک شخص کو اس نے بھیج دیا جنگ کے اندر. تو یہ لوگ یہاں سے نکلے، بڑی تعداد تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ کرنا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کون کون شریک ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں سے آنے والے ایک شخص کو پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اس نے کہا پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ لوگ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوم الف کل جزر لمئات وتبعها، کہا تب تو ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے. ہر دن اگر وہ 9 اونٹ یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے. تو آپ علیہ السلام کا اندازہ بالکل درست تھا کہ ہر 100 لوگوں کے لیے 1 اونٹ ذبح کر دیا جاتا تھا. بعد میں تعداد معلوم کی گئی تو 1000 ان لوگوں کی تعداد تھی، مشرکین کی تعداد 1000 تھی. تو یہ لوگ جو ہے مقام بدر کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے بدر کے پاس پہنچ گئے. پھر بدر کے پاس پہنچنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کیا ہم ان لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے. اس وقت جو ہے حضرت ابو سفیان جو کہ بڑے چالاک تھے، بڑے زیرک تھے، انہوں نے اپنے اس قافلے کو ساحل سمندر سے بچا کر نکال لیا. اس قافلے کو ساحل سمندر سے بچا کر نکال لیا اور وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے. پھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے. اب یہ بات تو تھی کہ مشرکین جو ہے مقام بدر پاس آ چکے ہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ واپس پلٹ جائیں یا ان لوگوں کا مقابلہ کریں. صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ کرام کا جواب مثبت تھا. اس بات میں آپ نے جواب دیا، بلکہ مقداد ابن عمرو نے کہا یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ فنحن معك واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ. کہا اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ہم وہ قوم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں، جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور آپ کے رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے دیکھتے رہیں گے۔ تو ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ نکلے، اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، کہا ان لوگ حضرت مقداد نے اے اللہ کے نبی آپ نکلے، آپ اور آپ کا رب نکلے، آپ لڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اللہ کی قسم۔ فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الی برق الغماد لجعلتنا معک، کہا کہ اگر آپ برق غماد تک بھی آپ ہمیں لے جائیں، ہم بلا چوں و چرا بغیر کچھ پوچھے آپ کے ساتھ وہاں تک آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول آپ جو ہے جنگ کے لیے آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مقام بدر کے پاس پہنچے، وہاں پر آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بشارت دی، اور اس وقت جو بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل کی ابھی، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو یہ بشارت دی کہ اس میں فتح مسلمانوں کے مقدر اللہ نے لکھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی بإحدى الطائفتین، کہا اللہ کے نبی نے کہ لوگ تم چلو اور خوشخبری قبول کرو، یقیناً اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری قوم فتح یاب ہوگی اور مشرکین آؤندے منہ گر جائیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے کہا۔ صحابہ کرام جوش و جذبے میں تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے میدان جنگ کی طرف آپ لوگ نکلے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ہاتھ میں علم دیا، جھنڈا دیا، فلیگ دیا، سفید جھنڈا جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور 2 جھنڈے بلیک حضرت علی بن ابی طالب اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے میمنہ، مقدمہ، میسرہ، کئی اعتبار سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ دائیں جانب کے ہاتھ میں ایک جو ہے علم دیا جاتا ہے، بائیں جانے والے والوں کے ہاتھ میں ایک علم، اور آگے رہنے والوں کے ہاتھ میں ایک علم دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی بہترین ترکیب کی جاتی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماہرین تھے، اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت آپ کو دے رکھی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو، جو کہ 313 صحابہ کرام تھے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو میدان کے اندر تیار کھڑا کر دیا۔ مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑی لمبی دعا آپ علیہ السلام نے کی، اور اس جنگ کی صبح سے ایک رات پہلے آپ علیہ السلام پوری رات جو ہے نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ جیسے کہ صحابی رسول کہتے ہیں لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى الصبح، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ سے ایک رات پہلے اپنی عام عبادتوں کے بعد سو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک عبادت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام جو ہے ایک درخت کے سہارے، درخت کے کنارے نماز پڑھتے رہے، وہ دعو اللہ کی ذات سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت لمبی دیر تک دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم انک ان تہلک هذه الفئة لا تعبد، اے اللہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج اس کو شکست مل جائے، اگر آج یہ ہار جائے تو اے اللہ لن تعبد فی الارض ابدا، تو اس زمین پر پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، اے اللہ ان کو تو فتح کر دے، اے اللہ تو ان کو کامیاب کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی لمبی دیر تک زار و قطار میں روتے ہوئے آپ نے دعا کی، اور صبح جب ہوئی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے بیدار کیا، صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحرض علی القتال، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قتال پر ابھارا۔ اور یہ جو ہے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا دن تھا، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا دن تھا۔ اس وقت یہ دونوں قومیں، قوم مسلم اور قوم کفار، ایک دوسرے کے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کے اپوزٹ آئی۔ تب اس کے بعد جو ہے جنگ کا اصل مرحلہ شروع ہوا، جنگ کا اصل مرحلہ شروع ہوا۔ جب مرحلہ شروع ہوا تو لوگوں کا ایک رواج تھا، مشرکین مکہ کا ایک رواج یہ تھا، بلکہ عام عادت تھی کہ ابتدا میں جنگ آغاز شروع ہونے سے پہلے ایک قوم، دونوں قوموں میں سے ایک ایک شخص آتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں مبارزت کرتے، دونوں آپس میں تلوار بازی کیا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے سب سے پہلے یہ مبارزت ہوئی، تو مشرکین مکہ کی جانب سے عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ 3 لوگ آئے،
تین لوگ جو ہے مبارزت کے لیے آگے آئے، قتال کے لیے آگے آئے، تو مسلمانوں میں سے 3 انصاری صحابہ اکرام آگے بڑھ گئے۔ تو مشرکین نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے قوم والوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے قبیلے والوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تینوں انصاری پیچھے ہٹ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے، اور ان لوگوں نے ان سے مقابلہ کیا، ان تینوں کافروں سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو چت کر دیا، گرا دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو سامنے والے کی وجہ سے کچھ زخم آئے، آپ نے سامنے والے کچھ زخم پہنچائے اور سامنے والے نے آپ کو کچھ زخم پہنچائے۔ ابھی فتح یاب نہیں ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عبیدہ کے ساتھ لڑنے والے کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے مبارزت میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد جو عام مقابلہ ہو گیا، اور بڑا گھمسان کا رن پڑا، جیسے کہ آیت ہے، جیسے کہ کہا گیا ثم التقى الجيشان في الملحمة قتل فيها عدو من ضعفاء المشركين، کہ بڑی تیز و ترار کے ساتھ جو ہے یہ جنگ ہونے لگی۔ اس میں کئی مشرکین مکہ قتل کیے گئے، بڑے بڑے جو ان کے سرغنہ تھے، بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی ذلت و رسوائی کی موت دی، جس میں ابو جہل بن ہشام مشہور ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کا فرعون قرار دیا، اور اس کو قتل کرنے والے 2 معصوم بچے تھے، حضرت معاذ بن افرا، چھوٹے بچے تھے، یہ 2 چھوٹے بچے، حضرت معاذ بن عمرو بن جموح، حضرت معاذ، یہ دونوں جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، دونوں چھوٹے بچے تھے، جانتے نہیں تھے کہ اس میں ابو جہل کون ہے، تو انہوں نے پوچھا چچا اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کانا یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، آپ بس اشارہ کیجئے کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنا اشارہ پورا بھی نہیں کیا کہ وہ شخص ہے، تو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن دونوں جو ہے اس کود کر اس آدمی کے پاس چھلانگ لگا دیے، اور دونوں نے بیک پر اس کے اوپر تلوار چلائی، اور پھر جو ہے وہ زمین پر آ گرا۔ ابو جہل جو کہ اس امت کا فرعون ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی چستی کے ساتھ ان دونوں بچوں نے اس کے اوپر تلوار چلائی، اور بہت ہی کم لمحات میں اس کو نیست و نابود کر دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دی، کچھ سانسیں چل رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری تلواریں دکھاؤ۔ دونوں کی تلواروں پر خون لگا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا فَكِلَاكُمَا قَتَلْتُمَا، کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ابو جہل تھا جس کو بڑی ذلت اور رسوائی کی موت ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے مرنے سے پہلے اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں مسلمانوں کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور پھر جو ہے ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف کو ابھی جو ہے امیہ بن خلف کے اندر قتل ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ اسی طرح کئی بڑے بڑے مشرکین مکہ جو ہے اس غزوے کے اندر قتل کیے گئے۔ 70 مشرکین اس غزوے کے اندر قتل ہوئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے ہار مان کر واپس بھاگنے لگے، واپس یہ لوگ پلٹنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو یہ لوگ مکہ جاتے ہیں کیا پھر پلٹ کر آ سکتے ہیں، جیسا کہ احد کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ تو بالآخر جو ہے یہ لوگ قتل ہوئے 70 لوگ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہیں پر رک کر جو مسلمان شہید تھے، 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، ان لوگوں کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر 3 دن تک رکے رہے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے ان شہداء کو دفن کیا، اور پھر وہاں سے آپ علیہ السلام 3 دن کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے کہ شہیدوں کے لیے نہ تو نماز جنازہ ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے۔ وہ جس کپڑوں میں شہید ہو اسی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور انہیں غسل بھی نہیں دیا جاتا۔
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان کو ان کے خون کے ساتھ اور ان کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے قبروں کے اندر قبروں میں دفن کر دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ اکرام کو دفن کر دیا. اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے. جب مدینہ منورہ آ گئے تو عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی. مسلمانوں کا خوف جو ہے لوگوں کے اندر پھیل گیا. مکہ کے اندر بھی ڈر بیٹھ گیا لوگوں کا. اور پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ کے اطراف جو قبیلے تھے وہ لوگ بھی مسلمانوں سے خوف کھانے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے بعد جو ہے پھر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چھوٹے چھوٹے غزوات جو ہے ہوتے رہے. بدر کے بعد جیسے غزوۃ قرقرہ ہے, غزوہ سویق ہے, غزوہ ذی امر ہے, یعنی 15 20 30 سریے آپ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کو بھیج دیتے مشرکین کے ساتھ یا کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہر جگہ لوٹ مچا رکھے تھے, لوگوں کے اوپر جو ہے قتل غارت گری, لوگوں کا مال لوٹنا, یہ کام جو ہے ان لوگوں کا تھا. تو ایسوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قبیلوں کے اوپر چند مسلمانوں کے لشکروں کو بھیجا. تو اس طرح بہت سارے لشکر تھے اور اسی طرح غزوہ اور سریہ. غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں, جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں, اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جس میں آپ شریک نہ ہو, کسی مسلمان کو رئیس بنا کر لیڈر بنا کر بھیج دیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں, سریہ. تو اس طرح کئی سرایا اور کئی غزوات چھوٹے چھوٹے غزوات بھی, غزوہ بحران ہے, غزوہ قردہ ہے, اس طرح بہت سارے غزوات جو ہیں ہوئے. اس کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد جنگ احد پیش آئی. جنگ احد کے اسباب یہ تھے کہ مشرکین مکہ جب واپس پلٹ گئے, مشرکین مکہ جب مکہ پلٹ گئے تو ان لوگوں کے اندر ایک جو ہے بڑا رنج اور غم کا عالم تھا, ہر جگہ تکلیف کا عالم تھا. وہ لوگ پریشان تھے کہ ایک تو کئی لوگ ان کے قتل کیے گئے, بڑے بڑے سرداران قریش ان کے قتل کیے گئے, اور بہت سارے لوگ جو ہے قید تھے. تو ان لوگوں نے سوچا 1 سال تک انہوں نے تیاری کی اور قسم کھایا. بعض لوگوں نے قسم یہ کھائی کہ ہم لوگ اس وقت تک تیل نہیں لگائیں گے سروں کو جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک مسکرائیں گے نہیں جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے. مختلف پلاننگ وہ لوگ کرنے لگے. اور بلکہ ابو سفیان نے کہا کہ جو بھی ہمارے مال کا تجارت کا حصہ ہوگا اس میں سے ایک حصہ جو ہے ہم لوگ نکال کر رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. تو یہ تیاری میں وہ لوگ لگے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے سال غزوہ احد پیش آئی سن 3 ہجری کے اندر. اس کی تفصیلات جو ہے اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.